الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفینا و قرۃ عیننا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ حضرت سیدہ ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام لوگوں کی طرح گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کا انداز تکلم، انداز گفتگو اس طرح کا ہوتا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو جتنے بھی احباب آپ کی گفتگو کو سماعت کر رہے ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ٹھہر کے گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے الفاظ کو گننا چاہتا تو بآسانی گن سکتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کی گفتگو سنتے سنتے لوگ اس گفتگو کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص تھے اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات ایک بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے اور ان تک جو پیغام پہنچانا چاہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بآسانی ان تک پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک سے نور کی شعاعیں نکلا کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار تھا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنی گفتگو میں مسکراتے رہتے تھے، مسکرا کے آپ گفتگو فرماتے تھے، اور جو سامنے والے سننے والے ہوتے تھے تو ان پر بہت زیادہ اثر ہوتا تھا۔ اور ویسے بھی جب حضور کلام فرمائیں اور صحابہ جیسی ہستیاں سننے والی ہوں تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا جو ہے وہ کیا عالم ہوتا ہوگا۔ حتیٰ کہ روایتوں میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو صحابہ فرماتے تھے کہ ہم اپنے سر کو بھی نہیں ہلاتے تھے، بالکل کوئی حرکت نہیں کرتے تھے، اور جب حضور گفتگو فرماتے تو ہم توجہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو سماعت کرتے اور پھر اس کو یاد بھی کر لیا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں جتنی بھی حضور کے فرامین ہم تک پہنچے ہیں احادیث مبارکہ کی صورت میں تو یہ حضور کے فرامین ہی ہیں، یہ حضور کی گفتگو ہی ہے جو حضور کی گفتگو ہم تک پہنچی ہے۔ صحابہ نے اس کو توجہ سے سنا ہے، سننے کے بعد پھر اس کو یاد کیا ہے اور پھر امت تک پہنچایا ہے۔ تو یہ صحابہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو لفظ بلفظ سن بھی لیتے تھے اور لفظ بلفظ یاد بھی کر لیتے تھے اور پھر لفظ بلفظ انہوں نے ہم تک بھی پہنچایا ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارک تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری زبان میں بھی کبھی کبھار آپ گفتگو فرما لیا کرتے تھے، جیسے روایت میں ہے سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر ہے کہ حضرت سیدتنا ام خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے اچھا لباس پہنا ہوا تھا، خوبصورت کپڑا پہنا ہوا تھا۔ آپ فرماتی ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثنا ثنا، یعنی بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت بہترین ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری زبانوں میں بھی آپ کبھی کبھار گفتگو فرما لیا کرتے تھے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اللہ کا نبی جو ہے وہ ساری زبانیں جانتا بھی ہے اور ہر زبان والے کی گفتگو کو سمجھتا بھی ہے، اور سمجھ کر پھر ان کی زبان میں جواب بھی اللہ کے نبی جو ہے وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا پر کتنے لوگ جاتے ہیں، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی ہندی میں بات کرتا ہے، کوئی سرائکی میں، کوئی سندھی میں، کوئی پشتو میں، مختلف زبانوں میں جا کر لوگ اپنی فریادیں کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی باتیں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر بندے کی گفتگو کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور پھر سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا جو انداز تھا وہ اتنا پیارا تھا کہ آپ ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے، اسی طریقے سے آپ ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے اور گفتگو کے دوران آپ مسکرایا بھی کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے ہوئے آپ اشاروں سے بھی بات کو سمجھایا کرتے تھے، یعنی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا خطبہ تقریر کرتے ہوئے، خطیب خطبہ دیتے ہوئے
مقرر تقریر کرتے ہوئے جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے ہوئے ہاتھوں سے بھی آپ اشارہ کرتے تھے اور اپنے غلاموں کو سمجھایا کرتے تھے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے انگلیوں کو باہم یوں داخل فرمایا، یعنی اس طریقے سے آپ نے کیا، اور سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا ایک حصہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، یعنی پہلا مومن اگر مضبوط ہوگا تو دوسرا آٹومیٹک ہی مضبوط ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا اور آپ اس طریقے سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی طریقہ کار تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے، اگر کوئی بندہ آتا تو حضور کیسے ان کو ریسیو کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے وہ ان کو اپنے پاس بلاتے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور سے اذن چاہا، اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طیب، خوش آمدید، مرحبا مرحبا، آئیے آئیے آئیے۔ تو یہ حضور کا طریقہ کار تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ پاک اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوتے، تو جب سیدہ پاک حاضر ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ پاک سے فرماتے تھے خوش آمدید خوش آمدید، مرحبا مرحبا۔ اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اور پھر سیدہ پاک کو اپنے دائیں یا بائیں آپ بٹھا لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تکلم تھا، حضور کی سنت سمجھتے ہوئے ہم بھی اپنے کلام کے اندر نرمی پیدا کریں اور اپنے کلام کو اس طریقے سے آگے والے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے اور وہ ہمارے الفاظ کو سمجھیں بھی صحیح اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ لوگ گفتگو اتنا جلدی جلدی کرتے ہیں یا اس انداز میں کرتے ہیں کہ سامنے والے کو سمجھ بھی نہیں آتا، یا سمجھ آتا ہے تو بیچارے جلدی بھول جاتے ہیں۔ تو لہٰذا حضور کی سنت سمجھتے ہوئے جتنا ممکن ہو سکے اپنا انداز تکلم اتنا بہتر بنائیں تاکہ آگے والے کو سمجھ آ سکے۔ باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وراء الورا ہے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشم علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔